سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ میاں نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور تماشا لوگوں کو دکھایا۔ کبھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، ماں یہ نہ کہے بچے میں بناتی ہوں، باپ یہ نہ کہے کہ جی میرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذ قالت امرأة عمران اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک رب انی نذرت لک۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، بڑی اولاد کی تمنا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، اولاد ہونی چاہیے، گود آباد ہونی چاہیے، جھولی بھرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، مریم علیہ السلام کی اماں پتھروں کو پوجنے نہیں جاتی، مندروں میں نہیں جاتی، گردواروں میں نہیں جاتی، گرجا گھروں میں نہیں جاتی، کسی قبر پہ جا کے متھا نہیں ٹیکتی، کہتی ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ مولا میرے، مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی، پروردگار میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانگتی ہوں، میں تیری منت مانگتی ہوں، میں تیری منوتی مانگتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، ربی انی نذرت لک۔ میرے رب، میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی کتب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی، میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو، اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی۔ مولا میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں؟ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ میرے مولا میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے ماں باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا۔ آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے۔ میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں۔ قسم کھا کے مسجد میں کھڑا کر کے اگر پوچھوں کسی نے اللہ سے یہ وعدہ کیا اللہ بیٹا دے، میں قرآن پڑھاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دوں گا، تیرے دربار کا اردلی بنا دوں گا، ایلچی بنا دوں گا، مولا تیرے در کا غلام بنا دوں گا،
फरमाया रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी, पेट पे हाथ रख के मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है मौला जो कुछ मेरे पेट में है ये तूने ही डाला है, तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी। और फिर आगे दुआ करती है। यही अंबिया का तरीका है, यही नबियों का तरीका है, उसके नाम पे कर भी सही और कबूलियत की दुआ भी मांग। इतना कुछ करने के बाद भी कहती अब अगर तू नामंजूर कर दे तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगी। माफी बतनी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला तू 500 साल की किसी की इबादत रद्द कर दे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सारे जान में राज तेरा, मुल्क तेरा, कुदरत तेरी, निजाम तेरा, हर चीज पे इख्तियार तेरा। फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, जो मैंने वादा किया, जो मैं जुबान से कह रही हूँ, तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है, मेरे दिल के अरमानों को देख भी रहा है, मेरे दिल की हसरतों से वाकिफ है, मेरी तमन्नाओं से वाकिफ है, मेरी आरज़ुओं से वाकिफ है, मेरे दिल में जो अरमान अंगड़ाइयां ले रहे हैं तू सारी जानता है। फलम्मा वक़अत, जब पैदा हुई तो ख्याल था मरियम अलैहिस्सलाम की माँ का कि लड़का पैदा होगा, जब पैदा हुई तो लड़की हो गई। क़ालत रब्बी इन्नी, मेरे मौला ये तो बच्ची पैदा हुई। जरा तबीयत में घबराहट आया, इस बच्ची को बैतुल मुक़द्दस में क्या करूंगी, ये माँ झाड़ू कैसे लगाएगी, ये बेपर्द कैसे फिरेगी, ये कैसे अपना दामन बचाएगी। परेशान हुई मरियम अलैहिस्सलाम की माँ। आवाज आई मलाइसल ज़करुकल उन्सा, मरियम की माँ जब तूने इसको मेरे हवाले कर दिया, ये मेरी है बैतुल मुक़द्दस में, मैं इसी की वजह से तो 4 चांद लगाऊंगा, और मैं खुदा ऐलान करता हूँ ये हजारों नहीं लाखों मर्दों से बेहतर है। इसीलिए कहा करता हूं कि कुरान पढ़ लिया करो कभी। पैदा हुई, घर में चर्चा हुआ कि इसका नाम क्या रखें। आवाज आई वइन्नी सम्मैतुहा मरियम, अल्लाह फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम अम्मी जान रखेगी, अब्बा जान रखेंगे, दादी रखेगी, नानी रखेगी, इस बच्ची का नाम मैं खुदा खुद रखूंगा। रख दिया मैंने, इसको भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं, इसकी औलाद को भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ सियानी हो गई, क़ुरूबुल बलूग हो गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर खालू हैं, मसर लगते हैं रिश्ते में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने ये ना सोचा कि चलो ये लड़की क्या करेगी वहां, कोई और अल्लाह लड़का कभी देगा फिर देखी जाएगी। वादा तो है पर वादे के मुताबिक लड़का तो ना हुआ ना। हम लोग भी मन्नत मानने में देर नहीं लगाते, मुसीबत आती है परेशानी में मन्नत जरूर मान लेते हैं, पर पूरा कौन करे। वो एक आदमी रियासत भागलपुर के इलाके में खजूर बहुत लंबी थी, ऊपर चढ़ गया खजूरें उतारने, कमर में रस्सा डालकर, कमंद जिसे कहते हैं, ऊपर ही वो रस्सा टूट गया। जमीन की तरफ झांक के देखा तो जहन्नुम दिखाई दिया। तो कहने लगा या अल्लाह खैरियत से नीचे उतर जाऊं, 100 रुपया तेरे नाम पे सदका करूंगा। थोड़ा सा नीचे उतरा, जमीन नजर आने लग गई, कहने लगा 90 दूंगा। और थोड़ा सा नीचे को आया, कहने लगा 80 दूंगा। और नीचे को आया 70 दूंगा। जब बिल्कुल जमीन पे आकर लगा मैं तो टका भी नहीं देता, मैं खुद उतरा हूं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़े उतारा है। यहाँ यही हाल है।
نظر اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں، اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے. فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا. بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں. میں آخیا نا ہی داتا دی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا، زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی، ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت. قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بانجی کے قریب آئے، دروازہ کھولا کوٹھڑی کا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، شموں نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے. زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں. 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں. آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا، وجد عندها رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں. یہ کہاں انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں، خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے، او اللہ کے نبی، او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں. قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے. زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے. مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی. 120 سال زکریا علیہ السلام کی اور گھر والی کی عمر 4 کم 100 سال. اللہ اللہ، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، زکریا علیہ السلام کبھی کسی قبر پہ نہیں گیا. 120 سال میں کبھی کہیں پوجا کرنے نہیں گیا. زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی دھڑک گئی کہ اگر تو بے موسم پھل، بغیر فصل کے فروٹ پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو عمر تو میری بھی چلی گئی، میری بیوی کی بھی چلی گئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، پھیلائی اس کے سامنے. قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. میرے مولا اگر
مریم علیہ السلام کو بغیر موسمی پھل مل سکتے ہیں. موسم میری بھی گزر گئی, جوانی گھر والی کی گزر گئی. سورۃ مریم کے شروع میں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. مولا میرے بال سفید ہو گئے, کمزوری میں سر ہلنے لگا, میری ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا, جوانی چلی گئی, ہاتھ پیر میرے ہلنے لگ گئے, بیوی کی عمر بیت گئی, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, میں بھی بوڑھا, گھر والی بھی بوڑھی, پر میرے رب تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہے. ہم ختم ہو گئے, تیری قدرت ختم نہیں ہو سکتی. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. میں تیری حضور میں جھولی پھیلاتا ہوں, میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں, میں تجھ سے خیرات مانگتا ہوں, میں اپنے دل کا ارمان مانگتا ہوں, اپنے دل کی حسرت مانگتا ہوں, میں اپنی تمنا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, میری بھی جھولی بھر دے. اس کے یہاں کیا دیر تھی, 120 سال تو دیا نہیں, اور آج اس موقع پہ جو اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی اور مولا سے جو مانگا, فوراً آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام. لو جاؤ پھر, جب تم نے ہماری حضور میں جھولی پھیلا دی اور میری قدرت کا واسطہ دے کر کے مانگا, جاؤ میں نے تجھے بیٹا دے دیا, جا میں نے تجھے اولاد عطا کر دی. زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا مبارک ہو. بیوی کہنے لگی کائے کی؟ انہوں نے کہا اپنے کو اللہ بچہ دے گا. قرآن کریم میں ہے, عورتوں کی عادت ہے جب تعجب کی کوئی بات سنے نا تو منہ پہ یوں کرتی ہے, منہ پہ یوں کرتی ہے. تعجب کی کوئی بات ہو تو عورت منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے یوں. قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا. زکریا علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی اب اب ملے گا, تجھے کسی نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں, ویسے کیسے نے نہیں کہا, وہ اس نے کہا ہے جو سب کو دیتا ہے. اللہ میاں نے فرمایا دے گا. وہ کہنے لگی منہ میں میرے دانت نہیں رہے, پیٹ میں میری آنتیں صحیح نہیں رہی, کھانس کھانس کے بوری ہو جاتی ہوں, نہ کھانا ہضم نہ پینا ہضم, بڑھاپے میں سر سفید ہو گیا, سب کچھ گزر گیا. اب فرمایا قدرت یوں ہی تو کہتی ہے کہ جب کوئی کچھ نہ کر سکے میں اس وقت کر کے دکھاؤں گا. چلو بیوی بھی خوش ہو گئی, نبی کی بات پر یقین کرتی تھی. پھر آواز آئی زکریا چلو تیری بیوی کو شاید ڈھلا یقین آئے, ہم اس بچے کا نام بھی بتاتے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. ہم نے اس بچے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام. اللہ نے بچہ دے دیا, پیغمبر بن کر آیا. مریم علیہ السلام پہاڑوں میں رہتی تھی, نہانے کے لیے, غسل کرنے کے لیے. ایک پہاڑ کے آڑ میں جا کر پانی ساتھ لے گئی, وہاں بیٹھ کے غسل کرنے لگی. کیا کیا چیزیں میں تمہیں سمجھاؤں. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر اب اور چیزیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی. یہ بھی تو قدرت کا نظام ہے نا کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ کیوں ہے. اس لیے نام وہ رکھا نبی کے باپ کا, اللہ کا بندہ, اللہ کے بندے کے خون سے نبی پیدا ہوگا, اس لیے تم میرے نبی کو کچھ اور نہ کہنا. نبی کی ماں کا نام آمنہ اللہ نے رکھا, اس لیے اس گھر سے قیامت تک کے لیے امن آئے گا. تم نے ان چیزوں کو کیوں سوچنا, تمہیں تو اس سے فرصت نہیں ہے. کبھی بی ڈی کا الیکشن آ گیا, کبھی چیئرمین کا الیکشن آ گیا, کبھی ایم ایل اے کا, کبھی صوبے کا. کل پرسوں پھر کئی لوگ آئے,
دعا کر دے فلانا چیئرمین بن جائے. میں نے کہا یہ دعا کا کام نہیں ہے, یہ بدماشی کا کام ہے. جتنی زیادہ بدماشی کرو گے اتنے کامیاب ہو جاؤ گے. بیچارے آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی عقیدہ کر کے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پردہ کر کے نہانے بیٹھی, غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کے بیٹھ گئی. یوں جو ارادہ کیا غسل کرنے کا, پانی اوپر ڈالنے کا, دیکھتی کیا ہے, ایک سامنے سے آدمی آ رہا ہے, آدمی آ رہا ہے تیزی سے, اور آ کر بالکل قریب کھڑا ہو گیا. مریم علیہ السلام جس کی بتاؤ ماں ایسی تھی, بیٹی کیسی ہوگی, جان نکل گئی مریم علیہ السلام کی. حیا کے مارے, غیرت کے مارے اب کیا بنے گی. اذن تبدت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. میں نے جبریل کو مرد بنا کر کے بھیجا, آدمی کی شکل میں بھیجا, مریم علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. ادھر مریم علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا. سیانی عورت کا کام ہوتا ہے. کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او آنے والے, او جڑے, او مردی, او اللہ والے, میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں. تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں, تیری چھیڑ خانی سے پناہ مانگتی ہوں, تیری شرارتوں سے پناہ مانگتی ہوں, تیری بدنیتی سے پناہ مانگتی ہوں, تیری حرکتوں سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, اپنے رب کی اوٹ مانگتی ہوں, اسی کی پناہ میں آتی ہوں. ملک ان کنت تقیا. اور ویسے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے. سمجھدار عورتیں اگر کہیں اس طریقے سے راستے میں پھنس جائے تو وہ یوں ہی کہا کرتی ہے تو شریفاں دا پتر معلوم ہوتا ہے, تو آپ بھی شریف ہے, تیرا پیو بھی شریف ہے, تیرا دادا بھی شریف ہے, کسی شریف خاندان دا پتر معلوم ہوتا ہے. پترا وہ دا مطلب یہ ہوتا کہ تو مینوں غیر نظر نہ تکی, بنا بھی رب کی مانگی. کسی کو نہیں پکارا مریم علیہ السلام نے, کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی غوث, کوئی پیر, کوئی پیغمبر آ کر میری یہاں پہاڑ میں حفاظت کر ہی نہیں سکتا. حضرت مریم جانتی تھی سب اس کے محتاج ہیں, میرا کوئی نہیں سنبھالا دے سکتا. فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے, میں رب کی پناہ مانگتی ہوں. ادھر سے وہ مرد بول اٹھا اور کہنے لگا مریم ڈرنا, خوف نہ کر, پریشان نہ ہو, عزت کے معاملے میں ڈرنا, آبرو کے معاملے میں ڈرنا, اپنی جوانی کے بارے میں ڈرنا, اپنے حسن کے بارے میں ڈرنا, اپنے جمال کے بارے میں خوف نہ کھا. قال انما انا رسول ربک. اے مریم میں جڑا نہیں, میں مرد نہیں, میں بندہ نہیں, میں انسان نہیں, آدمی نہیں. کیوں ڈرتی ہو؟ ڈر نہ کر, خوف نہ کر. انا رسول ربک, میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, میں تو فرشتہ ہوں. فرشتہ ہے؟ جی ہاں میں فرشتہ ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا. کیوں آیا؟ تیرا کیا کام یہاں؟ میں نہانے بیٹھی ہوں, تو کیوں آیا؟ کس لیے تو آ گیا؟ دیکھو مریم علیہ السلام اتنے بڑے اچھے آدمی کی بیٹی اور نبی کی ماں, اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں, اسے بھی یہ پتہ نہیں آنے والا کون ہے. یہاں بیچارے یہ ہمارے جاہلوں کو گمراہ کرنے والے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, آمین کہو. کہتے ہیں جی قبر پہ چڑا بیٹھ جائے یا چڑی بیٹھ جائے, ان کو پتہ چل جاتا ہے ہماری قبر پہ چڑا بیٹھا یا چڑی بیٹھی. بلے ہو تیرے شیرا,
مرن دے بعد بھی سنجھاڑن تو نہیں آتیا اجے بھی پتا کر لیندا میری قبر تے بندہ کھڑا ہے یا عورت کھڑی ہے. میں نے ایک مولوی سے ایک دن مسئلہ پوچھا جان کر، پرانے زمانے کی بات ہے. میں نے کہا حضرت قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بری عورت جا سکتی ہے، جوان عورت کا جانا ٹھیک نہیں. میں نے کہا کیوں؟ تمہاری قبروں کے مردے اجے بھی باز نہیں آئے؟ اگر جوان عورت نہیں جا سکتی بوڑھی عورت جا سکتی ہے. میں نے کہا جوان نو پہچان دے رہا جائے کان ان کو سمجھائے. فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا. مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی. اچھا. فرمانے لگی قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اوباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ کی پناہ میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا. وہ باپ کا محتاج نہیں، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں. اللہ الصمد اس کی بے نیاز ذات ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے. اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا. اس کی مرضی ہے. حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے غسل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا. کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری. کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر پیغمبر کی اماں ہے، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک، درمیان میں جتنے مرد آئے، جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی 1000 آئے، 100 آئے، جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے، کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا. نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے. قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مر کے گھر نہیں جانے کو دل کرتا. کیا بتاؤں کسی کو جا کر، کیا کہوں؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے.
اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے۔ کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے، میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں، کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے منہ کالے ہوں، مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں۔ سارے ہی روتے رہے، سبحان اللہ سبحان بابا بلے شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کریں قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے، چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ۔ فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے، اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نہیں لبدی۔ مریم علیہ السلام تشریف فرمائے، پہاڑ میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، زمین پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے لقمہ بنا کر لے جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، کوئی جانور درندہ کہ مجھے کھا جائے، میں کہاں جاؤں؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، مولا میری موت آ جائے، میں بھول جاؤں لوگوں کو، میرا حال اچھا نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا درد ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اوٹ میں چلی گئی اور پہاڑ میں چلی گئی، کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے، الہی کس کو بلاؤں؟
दाई कोई नहीं, औरत पास कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, करीब का नहीं, दूर का नहीं। मौला आवाज आती है मरियम घबराना, ये सारा निजाम मेरे जिम्मे है, सारा निजाम मेरे जिम्मे है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अपनी तकदीस की मारी, क्योंकि इबादत गुजार माई थी, फिर भी शर्म की मारी ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठी है। प्यास लग गई, भूख लग गई, मौला कहाँ जाऊं, पानी यहाँ कहाँ है, चला मेरे से नहीं जाता, हिला नहीं जाता मेरे से, खाने का कुछ नहीं है, पीने का कुछ नहीं है। फरमाया मेरी बंदी मरियम, जो जात बगैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है और दाइयों के बगैर और डॉक्टर और नर्सों के बगैर पैदा कर सकता है, वो तेरे यहाँ बैठे बैठे तेरे खाने पीने का इंतजाम भी कर सकता है। मौला कैसे करेगा? तवज्जो करो, आखिरी बात है, मजमून तो बड़ा तवील है, इसलिए मैंने इस 25 दिसंबर की मुनासबत से ईसाइयों के नज़दीक आज का दिन यौम ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, खाऊं क्या, पीऊं क्या, कहां से लाऊं? दुनिया का दस्तूर है, जब पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है, दीवार या दरख्त कोई चीज होती है तो उसको पकड़ता है आदमी, सहारा लेता है। वहां खजूर का एक टुंड खड़ा था, सूखा, न पानी न पात न पत्ता न खजूर लेना न देना, यूं पकड़ रखा है मरियम अलैहिस्सलाम ने। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए, फरमाया मरियम तू मेरी खुदाई को अभी नहीं समझी, तू इस खजूर के दरख्त को जरा हिला तो सही, इसे हरकत तो दे, इलाही क्या होगा, ये तो सूखा है। फरमाया जो बगैर बाप के बच्चे दे सकता है, जो बगैर नर्सों के पैदा कर सकता है, वो इस सूखी खजूर को हरा करके तेरे खाने का इंतजाम कर सकता है। एक सेकंड में वो खजूरों का दरख्त हरा भरा हो गया, देर नहीं लगी, पक्की पक्की खजूरें मरियम अलैहिस्सलाम की झोली में पट 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 यूं गिर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं उठा उठा कर खाने लगी। फिर सोचती है मौला प्यास तो पहले भी थी, खजूरें खाकर और प्यास लग गई। फरमाया देर क्या है, इस पत्थर पे जरा यूं उंगली तो कर। मरियम अलैहिस्सलाम ने यूं उंगली करी, वहीं से पानी का चश्मा उबल पड़ा। लोगो तुम्हें मैं कुरान की क्या क्या बातें बताऊं। बेटे को माँ कहेगी बेटा खा ले, बेटा पी ले, खामिन को बीवी कहेगी खा लीजिए पी लीजिए, बाप को बेटी कहेगी, बहन अपने भाई को कहेगी, रिश्तेदार रिश्तेदारों को कहेंगे मरियम मुबारक हो, तुझे खुदा कहता है फकुली वशरीबी वकर्री आईना, मेरी मरियम खा भी और पी भी। खजूरें खा रही है, पानी पी रही है। जब पेट भर गया ना, यूं ईसा अलैहिस्सलाम को घूर घूर के देखती है, कहां से आ गया, कैसे आ गया, मैं तेरा क्या करूंगी, क्या होगा। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, बाज मर्तबा वो कड़वी आंखों से देखना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह भी तो देख रहा था ना, पर मैं मरियम कड़वी आंखों से इसको ना देख। फकुली वशरीबी वशरबी वकर्री आईना, खजूरें खा पानी पी, इसको अपनी आंखों की ठंडक बना। फइम्मा तराइन्ना मिनल बशरी अहदा, ओ मेरे रब्बी खजूरें भी खा ली, पानी भी पी लिया, इसको मैं ठंडी आंखों से कैसे देखूं, लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे मेहरा मारेंगे, लोग मुझे परेशान करेंगे, वलियों को बदनाम करेंगे, अल्लाह वालों को बदनाम करेंगे, अल्लाह के नाम लेने वालों को गालियां देंगे, अल्लाह के नाम लेने वालों से बददन हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रब भी रब है ना, अल्लाह भी अल्लाह है। फरमाया मैंने ये इसलिए थोड़ा ही दिया है कि तू खजूरें खाती रहे, पानी पीती रहे, पहाड़ों में बैठी रहे। और इसको लेके दुनिया में आओ, नीचे उतरो पहाड़ से, नीचे, हाँ नीचे उतरो। या अल्लाह, यही तो डर है, यही तो गम मुझे खाए जा रहा है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को, कौम को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐ काश
آج جوان کماری بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے میں خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤں گی، کہیں میرا نبی یہ نہ کہہ دے نکل جا میری امت سے، تو بدکار ہے، تو بدماش ہے۔ مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جلدی کر نیچے اترو۔ یا اللہ میں کیا جواب دوں گی، میں کیا کہوں گی؟ فرمایا فَإِنَّمَا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ تو نیچے لے کے گود میں چلیا، جو تجھ سے بات کرے تو کہہ دینا میرا بولنے کا روزہ ہے۔ بہت ہی پیارا بیان دوستو، گزارش تو بولیو ہی نا، آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ تجھے کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا اللہ میں کلام نہیں کروں گی تو اور کون؟ فرمایا ہم کلام کریں گے، جواب ہم دیں گے، تو کیوں دے؟ تو کہتے میں نے تو نظر مان رکھی ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اب آئی مریم علیہ السلام گود میں بچہ اٹھا کر نیچے قوم میں، اللہ کا حکم تھا نا۔ اس زمانے کی اگر کوئی نعوذ باللہ ہوتی اصل تو ایسی وہی پھینک پھانک کے کہتی چلو جی میں اگر یہ شکر ہے پہاڑوں پیدا ہو گیا یہی پھینک دیتی ہوں اس کو۔ گود میں اٹھا کر آئی ہے نیچے، قوم ساری اکٹھی ہو گئی۔ تمہارا بھی یہی حال ہے نا، برا نہ ماننا، اگر کسی مولوی سے کسی اللہ والے سے غلطی ہو جائے پورے ملک میں ہائے ہائے، اور خود رات دن خنزیر کھاتے پھرو کوئی پتہ نہیں، ساری زندگی بدماشی میں گزار دو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا رب اور ہے، تمہارا رب اور ہے، تاکہ سب کو نظر آئے۔ ساری قوم کھڑی تھی، مریم علیہ السلام پہلے بھی اونچی کھڑی تھی، اس کو یہاں منڈے پہ بٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی اور یوں خطیب بن کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا قال انی عبد اللہ۔ میری ماں کو الزام لگانے والوں، میری ماں کو تہمت لگانے والوں، میری ماں کو پریشان کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں نبی بن کر آیا، میں برکتیں ساتھ لے کر آیا، میں اپنی ماں کی جھولی میں کلام کرنے آیا، میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کی توحید کے پجاری بن جاؤ۔ 3 دن کے بچے نے جو تقریر کی، 16ویں سپارے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا آدھا آخری حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر کی تقریر ہے۔ قربان جاؤں اس بے نیاز کی بے نیازی پہ، وہ بغیر باپ کے بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوں کیوں پیدا کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اللہ میاں کو؟ باپ کوئی تھڑ گئے تھے، کم ہو گئے تھے باپ؟ نہیں، اللہ نے جان کر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ لوگو میں بغیر باپ کے پیدا کر کے تاج نبوت اڑا سکتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا۔ یا اللہ اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ اور نبیوں کی تو ماں بھی تھی باپ بھی تھے۔ توجہ، آخری بات ہے، اور نبیوں کی ماں بھی ہیں، دائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس نبی کے منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دلانی ہے، کالی کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان کرانا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تاکہ میرے محبوب کی آمد کا اتنا ڈنکا بجائے، اتنا ڈنکا بجائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اچھی بات سچی بات کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی یہ بھی
پیش خیمہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کر دیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو اس کی اتباع نہیں کرے گا دنیا ہی میں برباد اور ذلیل ذلت کی موت مر۔ یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی، صبر کر نماز پڑھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا، جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا۔ چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی، اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے، 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی۔ محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی۔ مصلی اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں، اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں، او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے، اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا۔ بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا، تو اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا۔ اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی۔
اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی، 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔ جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔ بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا۔ یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں، یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی۔ اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں۔ کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا۔ مقدری سودے ہیں، نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے۔ یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا۔ اللہ، عرش الہی سے آواز آئی، جبریل پل جھپک
झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी जिब्रील, अर्ज किया हुजूर, फरमाया याद रख अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तू जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से सेकंड को बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई जिब्रील, जवाब मिला हुजूर कि मेरा खलील को क्या हुआ। हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ याद रख अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ। तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगी हाथ एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊं। और वहीं रुक गई, कहने लगी ओ जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है।
मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया। मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर बेशक इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी ओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे। ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी लोगों, एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए, दूसरे भाई को छोटी मिल जाए। अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रज़ा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया ओ मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था। हालत यह है चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चाचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो। मैं ये अर्ज
کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا طالب ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ پہ اور آپ سب پر، ساری امت پر اپنا کرم فرمائے۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا حی و قیوم قائم دائم ہے وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔
وہ فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجو آنا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو؟ جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی، بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس، بہت دیر ہو گئی۔ جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے کہ میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔